تک سچ بولنے والے پہ قدغن لگا دی جاتی ہے. دیکھیں کامیابی سے مطمئن کوئی بھی نہیں ہے. جو بیٹھے ہیں وہ بھی یہی ہے, اور کسی کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا ہے. صرف اپنی پالیسی بنائی جاتی ہے. چینی کے معاملات حل ہو ہی نہیں سکتے. نہیں افورڈ نہیں کر پا رہا, 35,000 والا ہے, 40,000 والا کہاں سے افورڈ کرے گا؟ کہاں سے بجلی کے بل, کہاں سے کپڑا پہنے گا, کہاں سے دوائیاں لے گا, کہاں سے آپ یوں بولیں کہ کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے کہاں سے پوری کرے گا؟ بجلی کے بل, گیس کے بل ادھم مچا ہوا ہے, کہاں سے پورا کرے گا؟ وعلیکم السلام. نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. دیکھیں جب تک سچ بولنے والے پہ قدغن لگا دی جاتی ہے کہ گونگے ہو جاؤ, وہ سننے والے کو بولتے ہیں بہرے ہو جاؤ, تو پھر تو یہ کوئی نظام اور کوئی ہم چیمبر آف کامرس عملی اقدامات نہیں کر سکتے. میں یہی کہوں گا کہ جب ہڑتال کا موضوع چلا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے ہڑتال کے حامی ہوئے کہ تاجر کوز ہے. لیکن ہوا کیا اس کا انجام کہ بھائی زبیر موتی والا نے معافی مانگ لی 10 بجے, تو 11 بجے اعلان کر دیا, جس کے اوپر اجلاس میرے کو بھی بلایا گیا, جاوید بلوانی. میں گیا, میں نے ان سے یہی کہا کہ جب آپ ہڑتال کے حامی نہیں تھے تو ہمیں کیوں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا, اور ہمیں یہ کیوں کیا گیا؟ جیسے دیکھیں کہ جتنا بھی آپ یہ سوچیں گے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے, کراچی شہر کے لیے کیا کرنا ہے. کسی ٹاپک پہ بھی یعنی کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا, یہ لمحہ فکریہ ہے. اور میں جب گیا تو میں نے ان سے یہی کہا کہ ہڑتال کیوں کی گئی؟ جب آپ کو اس میں شامل تھے کہ ہڑتال نہیں کرنی ہے تو نہیں کرتے. کوئی کسی کا نقصان کراچی کا یا پاکستان کا کیوں کیا گیا؟ بھئی یہی ہمارا اعتراض تھا, جس پہ انہوں نے رانا اکرم صاحب ہیں, وہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں, انہوں نے موبائل میرے سیکرٹری چھین لیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ آگے بھی بڑھتے گئے, اور حتیٰ کہ یہ نوبت آ گئی کہ میرا موبائل بھی یعنی لے کے اور انہوں نے تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا. یہ کس قانون میں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہوں کہ کسی کی پرائیویسی یعنی میرے کانٹریکٹ, بزنس کانٹریکٹ سبھی اسی موبائل میں ہوتے ہیں. یہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اسی موبائل میں ہے. میری فیملی کی فوٹوز یا کنورٹ کیا گیا, اس ٹرانسفر 2 دن لگائے ان لوگوں نے, اور پاسورڈ کیسے ملا, یہ تمام سوالات ہیں. اور میں نے اعلیٰ حکام کو بھی انفارم کیا, لیکن یہاں داد رسی نہیں ہوتی ہے. میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں مل جل کے پاکستان کی خدمت کرنی ہے. بزنس مین ہوتا ہے, کوئی گنڈے کا کردار ادا نہیں ہوتا ہے. اور یہ کیا کہ یہ گنڈا گردی ہے, اور میں کھلا یہی بولوں گا. دیکھیں کارکردگی سے مطمئن کوئی بھی نہیں ہے, جو بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں ہے. یہ بھی بتا دوں, یہ سراج قاسم تیلی مرحوم کے بعد یہ یقین مانیں آپ یعنی چیمبر آف کامرس کراچی کی بہت بڑی ہے, وہ بتائیں کہ ڈکٹیشن پہ چلتی ہے. جو ڈکٹیشن صاحب بہادر دیں گے ان کے سامنے ہم تالیاں بجانا شروع کر دیں گے. یہی ہے, اور کسی کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا جاتا ہے. صرف اپنی پالیسی بنائی جاتی ہے, اور خاص کر صنعت کاروں کے لیے بنائی جاتی ہے جو ایلیٹ کلاس ہیں. دیکھیں آپ ہڑتال ہوئی, ہڑتال میں تمام صنعتی یونٹ کھلے تھے, اور دیکھیں کہ یہ بھی دیکھیں کہ کراچی حیدرآباد میں ہڑتال کر دی گئی, اور لاہور میں بھی ہڑتال ہو گئی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا شٹر پاور کے علاوہ آپ نے کیا استعمال کیا؟ یہ آپ نے ایک شو کرنا تھا, شو آف کیا آپ نے, اور شو آف سے فائدہ اٹھانا تھا آپ کو, تو وہ اٹھاتے جا رہے ہیں آپ. اور اللہ کرے کہ یہ پاکستان کے لیے سوچیں اور اس قوم کے لیے سوچیں کہ کیونکہ 35,000 ممبرس ہیں, لیکن 35,000 ممبرس میں کوئی آواز, کوئی بلند کرنا ہوا دکھا دے تو میں مان لوں گا آپ کو. کوئی بھی بات نہیں کر سکتا. دیکھیں چینی کے معاملات حل ہو ہی نہیں سکتے. حکومت وقت جب اس پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتی, حکومت ایک ریٹ ہوتی ہے, یعنی کوئی بھی قانون بنتا ہے تو اس کی ریٹ قائم کرنی پڑتی ہے حکومت کو, ظاہر سی بات ہے. لیکن بے بس ہے حکومت بھی. اور میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ ہمارے پاکستان کے لیے اور جنگ کے ماحول میں بھی انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ 10 گنا طاقت کو منہ توڑ جواب دیا, اور آج ہم کھڑے ہیں پاکستان میں, اور پاکستان عروج پہ جا رہا ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ چینی کا ماحول آپ سمجھ لیں کہ یہ 100 روپے کی کوسٹنگ کی چیز آج ریٹیل میں 195 اور 200 میں بک رہی ہے. اس کا امپلیمنٹ کہیں نظر نہیں آ رہا, اور کوئی عمل درآمد کرانے کو بھی تیار نہیں ہے.
دیکھیں یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے کہ 165 میں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا، اور 165 ایکس مل اور 170 روپے ہول سیل، اور ریٹیل میں 173 اناؤنس کیا گیا، اور ماشاءاللہ 24 گھنٹے کا عمل درآمد رہا۔ 25ویں گھنٹے میں یہ دیکھ لیں آپ کہ 9 روپے کلو اضافہ ایکس مل میں کر دیا گیا 25 گھنٹے میں۔ آپ نے تو کہا تھا وزیر اعظم صاحب کہ امپلیمنٹ ہوگا، عمل درآمد کرائیں گے، سخت کریک ڈاؤن ہوگا، وہ کہاں گیا کریک ڈاؤن؟ میں یہی کہتا ہوں کہ غریبوں کی خوراک پہ اس طرح آپ کر رہے ہیں ظلم۔ گروسری لینے والا 35-40 ہزار والا کہاں کھڑا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایکسپورٹ جب کی گئی تو انہوں نے پابند کیا شوگر مل مالکان کو کہ بھائی 140 سے اوپر ہم جانے نہیں دیں گے چینی۔ کیا ہوا؟ عمل درآمد کچھ نہیں ہوا۔ پھر نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ہم 154 سے اوپر نہیں جانے دیں گے ایکس مل۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ جو آپ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف قابل احترام ہیں، اور رانا تنویر صاحب نے بھی یہی اعلان کیا کہ ہم 165 سے ایکس مل بڑھنے ہی نہیں دیں گے۔ کسی پہ بھی عمل درآمد نظر نہیں آیا۔ یہ مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں شوگر مل مالکان۔ میں یہی کہوں گا کہ ایسا پروفٹ ہو کہ 10% پروفٹ ہو، 100% پہ 100% کہیں پروفٹ ہوتا ہے؟ کسی غریب آدمی کو اس طرح آپ نے لگایا ہوا بے چینی کے ماحول میں کہ شوگر تو کیا، وہ شوگر کھانے پہ شوگر ہو جاتی ہے نا، تو شوگر کا ٹینشن اتنا دے دیا گیا ہے کہ ویسے ہی شوگر ہو جائے گی ان کو، کہ بھائی بچوں کی دودھ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر چائے روٹی تو ایک بیسک خوراک ہے نا، آپ یہ چائے روٹی بھی ہمارے قدغن لگی ہوئی ہے۔ اب یہ تمام معاملات ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ حکومت وقت سوچے، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، 14 اگست کا دن آ رہا ہے قریب، اب اس پہ کچھ خدا را خوف کریں اور اس پہ امپلیمنٹ اب کرائیں۔ دیکھیں جو پاکستان کی انڈسٹری ہے اس میں 3% حصہ ہے شوگر مل مالکان کا، 3% پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ حکومت کی ریٹ کو بار بار چیلنج کرنا، یہ ہماری حکومت ہے، شہباز شریف کی حکومت ہماری ہے، اور فیلڈ مارشل بھی ہمارے فوج میں سے ہیں، اور ہم فوج میں سے ہیں یا عوام فوج میں سے، ایک ہی بات ہے۔ اور آج میں یہی افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہمیں عمل درآمد کرانا چاہیے۔ دیکھیں دوسری چیزیں بھی دیکھیں آپ کہ دالوں میں بھی ابھی کریک ڈاؤن کرنا چاہیے کہ دالوں کے ریٹ کم ہو چکے ہیں، لیکن کمشنر صاحب سے میں درخواست کروں گا، وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی، چیف سیکرٹری سے بھی، اور کمشنر ان سے بھی درخواست کروں گا مؤدبانہ کہ اس کی نئی لسٹ جاری کی جائے، کیونکہ ریٹیل پہ جو ان کو نفع ہوتا ہے 30% تک کے نفع کھا جاتے ہیں، تو ریٹیل اور ہول سیل اس پہ بھی اب امپلیمنٹ شروع کرایا جائے، عمل درآمد شروع کرائے، نئی لسٹیں جاری کی جائیں۔ روٹی پہ آپ دیکھ لیں 15 روپے کی روٹی اناؤنس کی گئی ہے، آٹا سستا ہے، گندم سستی ہے، روٹی وہی 20 سے لے کر 35 روپے تک بک رہی ہے 120 گرام، کوئی نہیں پوچھ رہا۔ ہم یہی کہیں گے کہ اگر متحرک ہو جائیں اور غریب عوام کے لیے بھی سوچیں، گروسری وغیرہ، تیل گھی میں بھی آپ یقین مانیں اوور امپورٹ ہو چکا ہے، 10 لاکھ ٹن اوور امپورٹ ہے ہمارے پاس، اور گھی تیل میں بھی کریکشن آ گئی ہے، 100 روپے 150 روپے کلو کمی واقع ہو گئی ہے۔ ہمیں یہ ساری چیزوں کو فوکس کرنا پڑے گا۔ میں چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے کہوں گا، ضلعی ادارے ہیں سارے، پرائس کنٹرول والے، کنزیومر رائٹ اور کمشنر صاحب اس کو ضرور دیکھیں۔ بہت نفیس انسان ہے حسن نقوی صاحب، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ چلتے بھی ہیں، اور ہم ان کو گاہ ان کو انفارم بھی کرتے ہیں کہ اس کو کریکشن کریں، اور کریکشن کے جو انتظامات ہیں سخت ہونے چاہیے۔ دیکھیں گروسری ایک بیسک ہے، کھانے پینے کی تو چاہیے نا خوراک، غریب آدمی افورڈ نہیں کر پا رہا، 35,000 والا یا 40,000 والا کہاں سے افورڈ کرے گا، کہاں سے بجلی کے بل، کہاں سے کپڑا پہنے گا، کہاں سے دوائیاں لے گا، کہاں سے آپ یوں بولیں کہ کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے کہاں سے پوری کرے گا، بجلی کے بل، گیس کے بل ادھم مچا ہوا ہے، کہاں سے پورا کرے گا، کہاں سے پورا کرے گا؟ خدا کا خوف کھائیں اس ملک کے لیے اور کراچی کے لیے، اور سارے پاکستانی ہیں نا،
اس کا درد رکھیں، پاکستان کا درد رکھیں، اور پاکستان کو خوشحالی پہ لانا ہے، غریبوں کے لیے سوچنا ہے، اور آئیں مل کے وطن عزیز کی حفاظت کریں، اور سب مل کے اس میں یہی کہیں کہ پاکستان زندہ باد۔ دیکھیں ہم امپورٹ پہ جائیں گے تو 160 روپے کی تمام ٹیکسز ختم کر دیے جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 82 شوگر ملیں، اگر ہم کاؤنٹ کریں کہ کسی کے پاس 15,000 ٹن ہوگی، کسی کا 20,000 ٹن، تو میں آپ یہ کہتا ہوں کہ تمام چینی پوری ہے، ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف عمل درآمد کرانا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کا زر مبادلہ بھی بچانا ہے۔ ایک ٹینڈر انہوں نے کہا ہے کہ 11 اگست کو لیں گے ہم ٹی سی پی کے تھرو، اور اس پہ اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں، پہلے 50,000 ٹن کا وہ بھی کینسل ہوا، اب 1 لاکھ ٹن کا ریلیز کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ قدغن لگائی گئی ہے کہ 20 اکتوبر تک مال دینا ہے، جس سے بھی لیں گے۔ اب ہم خلیج سے منگانا چاہ رہے ہیں، خلیج میں دبئی میں گنا نہیں اگتا، وہاں شوگر رو میٹیریل فائن ہوتا ہے، وہ فائن پہ اگر ہم کو فائن شوگر مل جاتی ہے یہاں سے تو ہمیں تو 5 دن میں آ جائے گی دبئی سے، اگر جب ضرورت پڑے تو منگا لیجئے گا، کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ 160 کی پڑے گی، 165 کی، لیکن جب وہ بیچنے جائے گا کسی کو بھی XYZ تو 18% GST بھی دینی پڑے گی، تو وہیں کھڑے ہو جائیں گے ہم جہاں سے اسٹارٹ ہوئے ہیں۔ 187 روپے پھر پڑ جائے گی، پھر ہول سیل میں جا کے یہ 200 روپے ہو جائے گی، اور ریٹیل میں جا کے پھر 200 سے اوپر ہو جائے گی۔ جب ہم نے ایکسپورٹ کی تو ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں تھے، کیوں ہم نے ایکسپورٹ کی؟ پچھلے دور میں بھی یہی ہوا، عمران خان کے دور میں بھی ہوا، ایکسپورٹ کر دیں پھر امپورٹ کر لیں۔ یہ آخر وطن عزیز ہمارا ہے، امپورٹ پالیسی بھی بنائی جائے، ایکسپورٹ کی بھی پالیسی ہو کہ ہمیں اتنا امپورٹ کرنا ہے۔ دالیں جو ہمارے 18 لاکھ ٹن کی ضرورت ہوتی ہے، 80% دالیں امپورٹ ہیں، 22 لاکھ ٹن آ گئی ہیں، 4 لاکھ ٹن ایکسٹرا، تو ہمارا زر مبادلہ ضائع ہو رہا ہے نا، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے اتنی، تو کیوں منگا رہے ہیں؟ قدغن لگائی جائے امپورٹ پرمٹ پہ، اور جہاں بھی جو بھی، جب آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ آئل، پام آئل، اولین، جو تیل آتا ہے 36 لاکھ ٹن ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں 36 لاکھ ٹن سالانہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے، یہ اوور امپورٹ ہو چکا ہے 8 لاکھ ٹن، 8 لاکھ ٹن کی قیمت ہے۔ تو کیا امپورٹ اور ایکسپورٹ کی پالیسیاں نہیں بننی چاہیے؟ کیا اعداد و شمار نہیں لینے چاہیے؟ کیا ماہر معیشت یا ہمارے وزیر خزانہ، FBR سب دیکھیں نا کہ بھائی ہم نے کس طرح چلنا ہے، پاکستان کو لے کے جانا ہے، پاکستان کو ترقی کے لیے جان قربان کرنی ہے، اور ہم اسی وطن عزیز کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کردار والے لوگ لانے چاہیے جو ماہر معیشت ہوں، جو بیوروکریٹس میں بہت ایماندار لوگ ہوں، اور دیکھیں جہاں بھی اگر کوئی دال والا اس کو بولیں کھلونے بیچ لے تو وہ نہیں بیچ سکے گا۔ یہی کرنا پڑے گا ہمیں، امپورٹ پالیسی، ایکسپورٹ پالیسی بنانی چاہیے، وزیر خزانہ بھی بیٹھے، محکمہ خوراک بھی بیٹھے، اور سب مل کے اس پاکستان کی خدمت کریں، اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، ایک ٹیبل پہ حل کریں مسائل کو، کیونکہ پاکستان کے لیے کہنا ہے، اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا زر مبادلہ یہ ڈالر کی شکل میں جا رہا ہے، روکیں اس کو، روکیں، جتنی ضرورت ہے اتنا منگائیں۔ یہ گندم کا بھی بحران آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گندم میں کیا کسانوں کو ملا ہے، آپ بتائیں کہ جب 3900 روپے من کا گندم کا اناؤنس ہوا، اب 2900 روپے بک رہی ہے، 2900 بھی نہیں، 2600 روپے من میں بک رہی ہے، ان کو ہیوی لاس ہوا ہے۔ اور یہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ واقعی بہت ہیوی نقصان ہوا ہے، 800 ارب روپے کا، 800 ارب معنی رکھتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے اعداد و شمار ہیں۔ اگر کاشتکار کو اور زراعت کو آپ ترقی نہیں دیں گے تو یقین مانیں کہ یہ شعبہ ہم امپورٹ بیس کنٹری بن جائیں گے، حتیٰ کہ افغانستان، ایتھوپیا، دوسرے ملکوں میں زراعت پہ توجہ دی جا رہی ہے، زراعت پہ توجہ دیں گے، ہمارا زر مبادلہ بھی بچے گا، سب فصلیں پھلیں گی، پھولیں گی، اور ہمارے اوپر رحمت ہے اللہ کی کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اور اس میں ہم سب حصہ لیں گے۔ تو زراعت کے شعبے کو، میکینیکل زراعت میں جانا چاہیے، ہمیں زراعت کے شعبے کے لیے بیج نئے انٹروڈیوس کرانے چاہیے،
हमें एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी चाहिए। एक्सपोर्ट जो राइस है हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है, और इंडस्ट्री के जो गारमेंट्स वगैरह के सबसे बड़ा सेक्टर है। हमारी कपास कम होती है, अगर गन्ने की जगह पे कपास उगा दी जाए तो वाइट गोल्ड है। चीनी मंगा लिया करेंगे, कोई मसला नहीं है। ये एक्सपोर्ट आइटम है। कपास से जो हमारे को सनतें फले फूलेंगी, और जहाँ जहाँ हमें ये महसूस हो रहा है कि किसी टाइम पे दालें हम एक्सपोर्ट किया करते थे, अब हमारा लम्हा ये फिक्रिया आ गया है कि सोसाइटियाँ बन गई हैं। जिन इलाकों में ज़रई इलाके थे वहाँ भी सोसाइटियाँ बन गई हैं, तो क्या होगा। और गगर के दरख्त जो 2 किलोमीटर का पानी पी लेते हैं, तो वो तो बगैर खाद के उग रहा है, और उस पर लकड़ी भी, चीप बोर्ड भी सब बन रहा है। ऐसा नहीं है, हमें इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है। हुकूमत ने अगर अमल दरामद सख्त किया, एजेंसी को इन्वॉल्व किया, FBR के चेयरमैन को, और महकमा खुराक राना तनवीर साहब और इसाक डार साहब सीरियस हो जाएं कि हमें इस वतन अजीज़ के लिए और इस कौम के लिए जो गरीब लोग पिस रहे हैं उस पर अमल दरामद कर दें, तो चीनी नीचे आ सकती है, बिल्कुल आएगी। लेकिन ये 40 हैं मिल ओनर, ज़्यादा नहीं है ये, लेकिन उनका जो दबदबा है वो असम्बलियों में भी है। वो उन पे कोई अमल दरामद ही नहीं करा सकते। हम बेबस हैं। हम एक ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ही इसको संभाल सकते हैं और स्टिक उठा सकते हैं। इंशाअल्लाह वो अमल दरामद करा देंगे, हमें उम्मीद है। और मैं ये जनरल आसिम मुनीर साहब को सलूट पेश करता हूँ कि इस उम्मीद पे गरीबों के लिए सोचें, क्योंकि हुकूमत बेबस नज़र आ रही है। हम ये चाहते हैं कि ये हुकूमत भी हमारी है, अपोजिशन भी हमारी है, सब मिल के एक टेबल पे मसाइल हल करें, गरीबों के लिए रिलीफ की कोशिश करें। 14 अगस्त का दिन है, खुशी से मनाएं, खुशी से मनाएं। और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाएं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हम ये अवाम के लिए बात करना एक सवाब होता है। यकीन माने कि आगाही होती है कि किसी जगह आगाही पहुँचे और लोगों को अवेयरनेस हो। और लोगों से मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि देखें, चीनी 1 किलो लेनी है तो 2 किलो ना लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें यानी बढ़ावा हम खुद दे रहे हैं, आवाम को भी सोचना है। आधा किलो लेनी तो आधा किलो लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जब बढ़ावा होता है ना तो लोग उधम मचाना शुरू कर देते हैं, यार चीनी नहीं है, चीनी नहीं है, चीनी ले लो, चीनी ले लो, चीनी ले लो, उससे बढ़ावा हो जाता है। ये मुल्क हमारा है, चीनी की कोई वाफिर मिकदार में मौजूद है, कोई हमें शॉर्टेज नज़र नहीं आ रही।